فرمایا مگر یہاں یہ پوائنٹ نقطہ نظر غور کیجیے گا کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ وہ مجھ سے ہے حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا، فرمایا بلا شبہ میرے ولی اور دوست صرف متقی لوگ ہیں، وہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور جو وہ رسول اللہ کی ہر بات کو ہر جان سمجھ کے سنبھالتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا پھر لوگ ایک آدمی پہ صلح کر لیں گے جیسے کہ سرین و پسلی پر، جیسے پسلیاں آپ کے آڑے دھڑ پہ کھڑی ہوتی ہیں، یعنی وہ نامعقول اور نااہل ہوگا، اور پھر دھیما کا فتنہ اٹھے گا جو گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرح ہوگا، اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اس کا تمانچہ اس کے منہ پہ پڑے گا۔ اینڈ perhaps we are going through that now. Every Muslim is suffering from the external، یہ جو غلبہ آ رہا ہے، یہ غیر کا غلبہ آ رہا ہے بار بار، وہ ترکی ہو، پاکستان ہو، وہ ٹرانسوکشیانہ کے ممالک ہوں، جہاں جہاں بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے خلاف ایک واضح تعصب کی طرح پوری دنیا ایک کام کر رہی ہے، ایتھیسٹ کام کر رہے ہیں، غیر مذہبی کام کر رہے ہیں، اور ہر مسلمان تک اس کا اثر پہنچ رہا ہے۔ آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا۔ اتنا پریشر پڑے گا دنیاوی طلب کا، اتنا پریشر پڑے گا غیر کے دباؤ کا، اتنا پریشر پڑے گا غیر اخلاقی نظام کا کہ صبح اگر آپ مومن ہوں گے تو شام تک آپ کا دین بدل جائے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ دو خیموں میں بدل رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ دو خیمے اب قائم ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا دو خیموں میں بدل جائے گی۔ ایک خیمہ ایمان کا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، یہ وہ صاف دل مسلمان ہوں گے جب باوجود ہر غیر کی نسبت کے اور ہر غیر کے اثر کے وہ اپنے ایمان کو سب سے معتبر جانیں گے، سب سے قریب تر جانیں گے، اور وہی اللہ کی صحیح عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اور دوسرا نفاق کا، خواتین و حضرات، اس میں مسلمان شامل ہیں، ایک بہت بڑا گروہ مسلمانوں کا اس نفاق میں شامل ہے، اس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا، ہر ایک حدیث کوٹ کرے گا، قرآن کوٹ کرے گا، مگر ان کی خدا سے کیا نسبت ہوگی؟ ان کا خدا کون ہوگا؟ ان کا رسول کون ہوگا؟ اقتدار ہوگا، مال ہوگا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل کے زمانے میں ہمیں بالکل واضح نظر آ رہی ہیں کہ وہ جو بڑے کٹر مسلمانوں کے جو ہم سمجھتے تھے کہ بڑے لوگ ہیں اور جن کی وجہ سے ایمان اور اسلام قائم رہتا تھا، خواہ وہ مکہ میں ہو، خواہ وہ مدینہ میں ہوں، خواہ کہیں بھی ہوں، مگر نفاق، اللہ کے رسول کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مدینہ زمانہ آخر میں اپنا نفاق باہر پھینک دے گا، اور اندازہ کیجئے 1 million people have already left مدینہ by now۔ ہاں جب یہ ہو جائے نا تو حضور نے فرمایا دجال کا انتظار کرنا، جب یہ ہو جائے نا یہ کنڈیشنز، اور آپ کے ارد گرد ساری کنڈیشنز وہی ہو رہی ہیں، میں ڈرا نہیں رہا، خود ڈر رہا ہوں، مگر یہ یاد کی رکھیے کہ پھر حضور نے فرمایا کہ اس وقت پھر دجال کا انتظار کرنا، آج آیا کہ کل، آج آیا کہ کل، یہ وہ نظام ہے جو دجال ساتھ لائے گا۔ ابھی میں اس کے ہم نے انسانی انٹلیکچول پروگرس کے جو اتنے سارے دعوے ہوتے ہیں
اور اتنا شور و غوغا ہوتا ہے کہ انسانوں نے بہت ترقی کر لی